ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کے اس گلوبل کلاس روم میں خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا گھرانہ کافی تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا تھا۔ ان کے آباء و اجداد جو مشرق وسطیٰ سے آئے تھے وہ مغل حکومت میں ملازم رہے۔ ان کے دادا سید ہادی اور والد میر محمد متقی دونوں کو مغل دربار میں منصب حاصل تھا اور مغل بادشاہ سے کافی قربت حاصل تھی۔ سر سید احمد کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے انہیں اور ان کے بھائی کو پالنے اور تعلیم یافتہ بنانے میں بڑی دقتیں اٹھائیں۔ انہوں نے اچھے اخلاق و عادات سکھائے اور اخلاقی اقدار اور ایمانداری کا درس دیا۔ سر سید احمد نے بچپن میں فارسی، عربی، اردو، ریاضی، علم ہیئت اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے علم ادویہ کی تعلیم حاصل کی لیکن نصاب مکمل نہیں کر سکے۔ ان کی والدہ نے ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہیں بہت مہذب بنایا۔ والدہ بہت ناراض ہوئیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سر سید احمد خان نے جب تقریباً وہ 11 سال کی عمر کے تھے تو اپنے گھر کے پرانے خادم کو ایک تماچا مار دیا۔ تو سر سید 3 دن تک اپنی خالہ کے یہاں رہے کیونکہ ان کی والدہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئیں اور گھر چھوڑ کر جانے کو کہہ دیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب وہ ان کی خالہ انہیں لے کر کے ساتھ میں ان کی والدہ کے پاس آئیں، لیکن انہوں نے اس وقت تک معاف کرنے سے انکار کر دیا ان کی والدہ نے، جب تک کہ اس ضعیف خادم اسے معاف نہ کر دے۔ آخر کار سر سید نے اس خادم سے معافی مانگی۔ اس کے بعد ہی ان کی والدہ نے ان کو معاف کیا۔ اس سبق سے سر سید کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا اور پوری زندگی بغیر امتیاز عمر و مرتبہ کے ہر شخص کی عزت و احترام کرتے رہے۔ سر سید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت میں منصف مجسٹریٹ کی حیثیت سے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ سرکاری نوکری سے فرصت کے اوقات میں انہوں نے خوب مطالعہ کیا اور تاریخی مقامات اور عمارتوں پر کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کتاب آثار الصنادید 1847 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس کتاب میں تاریخی مقامات اور محلوں پر تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، یہاں تک کہ یورپ وغیرہ میں بھی اس کو پڑھا گیا۔ بعد میں مختلف یورپی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ سر سید احمد خان اس کتاب میں شامل گہرے تجزیے اور اس کی شہرت کی وجہ سے علوم مشرقیہ کے ایک نامور عالم کے طور پر جانے لگے۔ وہ انگلینڈ کے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے ممبر بنائے گئے۔ یہ بڑے اعجاز کی بات تھی کیونکہ نامور اور بڑے اسکالر ہی اس سوسائٹی کے ممبر ہو سکتے تھے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انہوں نے بہت سے انگریز افسروں اور ان کے اہل خانہ کی جان بچائی۔ اگرچہ دہلی میں ان کا گھر تباہ کر دیا گیا اور بغاوت کے دوران ان کے بہت سے رشتہ دار
مارے بھی گئے تھے۔ بغاوت کے دوران انگریزوں کی حمایت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کی سخت تنقید کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انسانیت اور ہمدردی کی وجہ سے انگریزوں کی جانیں بھی بچائیں، جو کہ بچپن سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ تھی، جو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کے دوران ان میں پروان چڑھایا تھا۔ اسی طرح بغاوت کے بعد بہت سے ہندوستانیوں کو بھی انگریزوں کے عذاب سے بچایا تھا انہوں نے۔ بغاوت کے بعد انہوں نے ایک کتاب اسباب بغاوت ہند لکھی، اسے 1859 عیسوی میں لکھ کر مکمل کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ بغاوت کا منصوبہ مسلم اعلیٰ طبقے نے بنایا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہندوستانیوں کی اس بغاوت کے پیچھے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی استحصالی اور جارحانہ جو توسیعی پالیسیاں تھیں، یہ سب اس کی وجوہات میں سے تھیں۔ ہندوستانی سماج اور مشترکہ تہذیب سے برطانوی افسروں کی عدم واقفیت اور ہندوستانی تہذیب کی تحقیر بھی بغاوت کے اسباب میں شامل تھی۔ برطانوی پالیسیوں کی تنقید سے لاحق خطرے کے باوجود بھی انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات پر تفصیلی اور بے باک رپورٹ تیار کی تھی۔ انگریزوں کی سخت تنقید پر ناراض ہونے کے بجائے گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے اسے سنجیدہ اور دوستانہ رپورٹ کے طور پر قبول کیا تھا۔ سر سید مسلمانوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند تھے، کیونکہ بغاوت میں شرکت کے باعث انگریز حکمرانوں کی نظر میں وہ مشکوک ہو گئے تھے۔ بغاوت کو کچل دینے کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں کو سزا دینی شروع کر دی تھی۔ بہت سارے مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ بغاوت کے بعد انگریزوں کی پالیسیوں کے سبب بھی مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ سر سید احمد خان کا عقیدہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے جدید اور سائنسی تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے دور رکھنے اور مغربی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دینے کے لیے مسلمانوں کے قدامت پسند نظریات بھی ذمہ دار تھے۔ انہوں نے سائنسی اور مغربی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا فیصلہ کیا۔ 1864 عیسوی میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے غازی پور اور علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹیوں کو شروع کیا۔ انہوں نے مغربی تعلیم کی فروغ کے لیے ایک اسکول قائم کیا اور جدید تعلیمی نظریات کو پھیلانے کے لیے جرائد نکالے۔ ان کے شروع کردہ جرائد سید الاخبار اور تہذیب الاخلاق میں مغربی اور جمہوری تعلیم کے بارے میں ان کے نظریات ہوتے تھے۔ انہی جرائد کے ذریعے انہوں نے سماج میں پھیلی ہوئی جہالت، توہم پرستی اور سماجی برائیوں کی مخالفت کی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ ناخواندگی کا خاتمہ ہو اور پورے ملک میں تعلیم عام ہو۔ انہوں نے 1869 میں اپنے بیٹے سید محمود کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ وہ خود وہاں گئے اور 1869-70 کے دوران یورپ کا سفر کیا۔ اپنے سفر کے دوران وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی اور یورپ کے دوسرے بہت سے تعلیمی اداروں میں گئے تاکہ ان یونیورسٹی کے طور طریقے، نصاب تعلیم، طرز تدریس اور تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کر سکیں۔ وہ مغربی تعلیم و تہذیب اور سائنس سے کافی متاثر ہوئے اور ہندوستان میں اسی طرز کا ایک ادارہ کھولنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف جدید تعلیم کی بدولت ہندوستانی سماج، خاص کر مسلمانوں کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا 1875 میں انہوں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج MAO قائم کیا۔ اس کالج کے دروازے ہندو اور مسلم دونوں مذہب کے طلبہ کے لیے کھلے تھے۔ تمام مذاہب کے طلبہ کے لیے ہاسٹل کی سہولیات مہیا تھیں۔ وہ سیکولر نظریات کو پسند کرتے تھے، اس لیے تعلیم کے ذریعے انہی تصورات کی انہوں نے تبلیغ و توسیع کرنی چاہی۔ سر سید احمد خان نے اس کالج کے ذریعے سیکولرزم کے پیغام کو عام کیا۔ ایک ہندو ایشور پرساد
اس کالج کے پہلے گریجویٹ بنے جو بعد میں برطانوی حکومت میں تحصیلدار مقرر ہوئے۔ 1920 عیسوی میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ یہ یونیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا سے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہندوستانی عوام میں جدید تعلیم پھیلانے کے لیے ہندوستان سر سید احمد خان کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پہ اس طرح کی علمی گفتگو والی مختلف ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ اس طرح کے ویڈیو پسند آتے ہیں اور آپ واچ کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب کو ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ سے ہمیں کافی تقویت حاصل ہو رہی ہے، اور اسی ضمن میں ہم مختلف علمی موضوعات پہ مختلف قسم کی علمی عنوانات پہ اس طرح کی گفتگو ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ کی محبت اسی طرح ملتی رہے تو میں آپ کی خدمت میں مزید علمی گفتگو والی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب تک آپ ہماری ویڈیوز کو جس انداز میں دیکھتے رہیں اور پذیرائی کرتے رہیں، آپ کے کمنٹس ملتے رہتے ہیں، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بے حد شکریہ۔ خدا حافظ۔